بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 14 فروری سن 2022 بروز سوموار۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کو چیک اپ کے لیے نجی اسپتال لے جایا گیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہوگی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کو چیک اپ کے لیے نجی اسپتال لے جایا گیا۔ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی راہ ہموار کرنے کا مشن لیے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں سے ملاقات کرنے والے سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کو چیک اپ کے لیے نجی اسپتال لے جایا گیا۔ قبل ازیں طبیعت ناسازی کے باعث ذاتی معالج نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے اپنی تمام سیاسی مصروفیات ترک کر دیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے آصف علی زرداری چند روز قبل سرگرم ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا پڑاؤ پنجاب میں ڈالا ہوا تھا۔ 7 فروری کو آصف زرداری نے مسلم لیگ ق کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات کی تھی۔ آصف زرداری کی چودھری برادران سے ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی اور ملاقات کے 2 دور ہوئے۔ آصف علی زرداری اور چودھری برادران کی ملاقات میں حکومت مخالف تحریک یا عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ آصف زرداری کی چودھری برادران سے ملاقات 2 گھنٹے جاری رہی اور ملاقات کے 2 دور ہوئے۔ ملاقات کے پہلے سیشن میں چودھری برادران طارق بشیر، مونس صالح حسین موجود تھے، جبکہ آصف زرداری کے ساتھ پولیٹیکل سیکرٹری رخسانہ بنگش ملاقات کا حصہ بنیں۔ ملاقات کے دوسرے سیشن میں چودھری برادران اور آصف زرداری کی الگ ملاقات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور مہنگائی کا مسئلہ بھی زیر غور آیا، تاہم عدم اعتماد یا حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں جانب سے پرانی یادیں تازہ کی گئیں، جبکہ دونوں اتحادی تھے۔ سابق صدر زرداری نے کہا، ہم جب اتحادی تھے تو پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعظم تھے اور ہم نے وہ وقت بڑا اچھا گزارا۔ اس موقع پر پرویز الہی نے کہا، ہمیں یاد ہے کہ آپ کے 22 اور ہمارے 17 وزیر تھے، آپ بڑے دل والے ہیں۔ بھارتی طالبہ مسکان خان کو جاپانی تنظیم کا اسکالرشپ دینے کا اعلان۔ مسکان نے اللہ اکبر کہہ کر تمام عالم اسلام کو تازہ دم کر دیا۔ صدر پاک جاپان بزنس کونسل کا خط۔ بھارت میں انتہا پسندوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے والی لڑکی مسکان کے لیے جاپان کی تنظیم نے اسکالرشپ دینے کا اعلان کر دیا۔ جاپان کے مشہور و معروف کاروباری تنظیم پاک جاپان بزنس کونسل نے مسکان خان کے لیے جاپان سمیت کسی بھی ملک میں اعلیٰ تعلیم کی اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا ہے۔ پاک جاپان بزنس کونسل کے صدر رانا عابد حسین نے بہادر مسکان کے والدین کے نام ایک خط تحریر کیا، جس میں انہوں نے مسکان خان کی ہمت اور بہادری کو سلام پیش کیا۔ صدر رانا عابد حسین نے خط میں لکھا کہ وہ اپنی اس ہندوستانی بہن اور بیٹی کے جذبہ ایمانی سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ مسکان خان نے تنہا انتہا پسند جنونی ہندوؤں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسکان خان کے اس عمل سے پوری دنیا کے مسلمانوں اور عالمی برادری کی توجہ بھارت کی جانب مرکوز ہو گئی ہے، جہاں مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک روز کا معمول بن چکا ہے۔ پاک جاپان بزنس کونسل کے صدر نے اپنے خط میں لکھا کہ مسکان خان کے اللہ اکبر کے نعرے نے تمام عالم اسلام کو تازہ دم کر دیا ہے۔ لالا PSL میں آپ کی موجودگی کو یاد کریں گے۔ شاہد آفریدی کی انجری پر شاہین آفریدی کا پیغام۔ آپ پاکستان کا فخر ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ کپتان لاہور قلندرز کا ٹویٹ۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آل راؤنڈر شاہد آفریدی کے PSL 7 سے دستبردار ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر خصوصی پیغام جاری کر دیا۔ شاہین شاہ آفریدی نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں شاہد آفریدی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا
کہ لالا PSL میں آپ کی موجودگی کو یاد کریں گے۔ آپ پاکستان کا فخر ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ واضح رہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آل راؤنڈر شاہد آفریدی پاکستان سپر لیگ PSL سیزن 7 سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ شاہد آفریدی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ PSL اچھے نوٹ پر ختم کرتے، مگر پرانی انجری کی وجہ سے بہت مشکل ہو گئی، برداشت کی ہمت ختم ہو گئی۔ انہوں نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مالک ندیم عمر کا شکریہ ادا کیا اور ان سے معذرت بھی کی کہ پورا PSL نہیں کھیل پا رہا۔ شاہد آفریدی کا کہنا تھا کہ فینس کی وجہ سے کھیلنا چاہ رہا تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 2-3 ماہ اپنی ریہیب کروں گا تاکہ PSL اور T10 لیگ میں ایکشن میں آ سکوں۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔